بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقناع الضمیر کا سبق نمبر 36 ہے۔ کل ہم نے تاکید کے متعلق پڑھا تھا، آج تابع ثالث کو پڑھیں گے۔ تیسرا تابع کیا ہے؟ تیسرا تابع ہے البدل و بدل ہے۔ بدل کسے کہتے؟ وہو تابع یکون هو المقصود بما نسب الی مطبوعہ، مطبوع کی طرف فعل یا کسی بھی چیز کی اگر نسبت ہو جائے، وہ نسبت تو ہوتی مطبوع کی طرف ہے، یعنی ایک لفظ کی طرف ہوتی ہے جو پہلے ذکر ہوتا ہے، لیکن مقصود اصلی وہ تابع ہوتا ہے دوسرا والا لفظ جو بعد میں ذکر ہوتا ہے، اسی کو بدل کہتے ہیں۔ پہلا والا لفظ مطبوع یا مبدل منہ کہلاتا ہے، دوسرا والا لفظ تابع یا بدل کہلاتا ہے۔ تو اس تابع میں مقصود کیا ہوا؟ تابع ہوا، بدل ہوا۔ وہو علی اربعۃ اقسام، اور یہ تابع یعنی بدل جو ہے 4 قسم پر ہے۔ ایک کو کہتے بدل کل، پورا کا پورا مراد ہو جانا، بدل اشتمال جو اس کے ساتھ شامل ہو، بدل غلط منع بولنا کچھ لفظ تھا اور ہو گیا کچھ اور، بدل بس کا معنی کہ پورا نہیں بلکہ کچھ مراد ہو، بدل کل میں پورا مراد ہو۔ بدل کل کا معنی خود بتا رہنا، بدل الکل ہوا ما یکون مدلولہ مدلول، یا ہوا ما یکون مدلول نفس مدلول المبدل منہ، جو مبدل منہ ہے بس اسی طرح پورا کا پورا بدل بھی مراد ہوتا ہے۔ دونوں لفظ سے مقصد ایک ہی ہوتا ہے نا، اسی لیے اس کو بدل کل کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی زید نخوک، تمہارا بھائی زید میرے پاس ہے، چلو زید ہے وہ بھی تمہارا بھائی ہے نا، تمہارا بھائی میرے پاس جو ہے زید ہے، کوئی اور تو نہیں، دونوں سے ایک ہی معنی ہے نا، اس لیے بدل کل کہتے ہیں۔ بدل بات کا کیا معنی ہے؟ ہوا ما یکون مدلولہ جزء من المبدل منہ، کہ اس سے جو معنی دلالت ہوتا ہے، جو معنی سمجھ میں آتا ہے، وہ معنی مبدل منہ سے بعض ہو، بعض پورا نہ ہو، مبدل منہ والا جو معنی ہے اس طرح معنی اس سے مقصد نہ ہو، بلکہ آدھا معنی جو ہے اس سے مراد لیا جائے۔ جیسے ضرب زید رأس، زید جو سر پہ لگا، سر پہ مارا گیا، زید مارا گیا، یہ بھی کوئی قصہ ہے کہ ضرب زید ظاہر ہے۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے یار کافر مارا گیا، سر پہ مارا گیا نا، تو سر جو ہے زید کا کیا ہے؟ بعض حصہ ہے، تو دیکھیے وہ بعض جو ہے کل کا کیا ہے؟ بعض ہے۔ بدل الاشتمال معنی کچھ شامل ہو جانا، کسی چیز سے منسلک ہو جانا، تعلق ہو جانا۔ ہو ما یکون مدلولہ متعلقا بالمبدل منہ، مبدل منہ سے اس کا کیا ہو؟ اس مدلول کا تعلق ہو، جیسے سلب زید ثوبہ، سے زید کا کپڑا سلب ہوا، تو کپڑا جو زید کے بدن پر پہنا جاتا ہے نا، اوڑا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں؟ تعلق ہے نا اس کپڑے کا، لیکن اس کا کپڑا کیا ہو گیا؟ چھین لیا گیا، سلب کیا گیا۔ وبدل الغلط کسی کہتے ہو ما یتذکر بعد التلفظ بالغلط لفظا صحیحا، کہ ایک لفظ آپ بول لیتے ہیں نا غلطی سے، سبقت لسانی کی وجہ سے، بعض اوقات زبان سے کچھ بولنا ہوتا ہے لیکن پڑھنا بولنا کچھ اور ہو جاتا ہے، نکل کچھ اور جاتا ہے، تو اس کو بدل غلط سے لوگ تعبیر کرتے ہیں۔ ہوما یتذکر یا یتذکر یا تذکر بعد التلفظ بالغلط، کہ غلط لفظ کے بعد کیا کرے؟ لفظ صحیح، مررت برجال حمار، یعنی یوں آپ نے بولنا تھا کہ میں گدھے کے پاس سے گزرا، نہیں غلطی ہو گئی، صحیح نہیں بول پایا بلکہ آدمی کے پاس سے گزرا۔ یا کہنا یہ ہوتا یار میں تو گزرا ایک آدمی کے پاس، لیکن اس کو آدمی نہیں کہنا چاہے، میں غلطی کر کے اس کو گدھا ہی کہنا چاہے، یہ کہتا کہ مررت بحمار تو صحیح لگتا، نہ کہ یہ کہ مررت برجل۔ آگے ہے التابع الرابع، چوتھا تابع ہمارے پاس کیا ہے؟ عطف ہے، عطف بحرف الواو،
حرف واو کی ذریعے سے کیا کرنا؟ عطف کرنے، اس کو عطف بیان بھی کہتے ہیں نا، کہ جو عطف کیا جاتا ہے وہ بیان کے لیے، وضاحت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ پہلے سے تو ذکر ہوتا ہے لیکن اس کے بعد دوسرا لفظ لایا جاتا ہے تاکہ پہلا لفظ واضح ہو جائے کہ اس سے کیا مقصد ہے۔ وَهُمَ يقصد بالنسبة التابع والمتبوع كلاهما، کہ اس میں آپ تابع کو مقصد لے تو بھی صحیح، متبوع کو مقصد لے دونوں صحیح ہیں، یعنی مقصد دونوں ہوتے، تابع بھی متبوع بھی، کلاہما دونوں۔ يدخل بینما حرف من حروف العطف، حروف عطف بھی آتا ہے بیچ میں، جیسے جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، تو اس سے وقت میں دونوں مقصد ہوتے نا، زید الگ شخص سے عمر الگ ہوئے۔ قال العطف النسق، اس کو عطف نسق کہتے ہیں۔ نہیں عطف بیان نہیں، عطف بیان نیچے ہیں، یہ عطف بحرف لو کی بات کر رہے۔ کیا عطف کر لیتے ہیں بعض اوقات، یہ عطف کس لیے کرتے، تابع دوسرا لفظ کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ دونوں کے متعلق یہ بات واضح ہو جائے کہ یار یہ دونوں شخص یا دونوں بدل مبدل منہ مقصود ہے۔ ويقال عطف النسق، عطف النسق من عطف الترتیب، یعنی زید بھی آیا تھا، امر بھی آیا تھا ترتیب سے۔ حروف عطف 10 واقعی ذکر کریں گے۔ تابع خامس جو ہے نا عطف بیان ہے، جس کی بات ہم ابھی کر رہے تھے غلطی سے، یہ وہ تابع ہوتا ہے، یہ تو صفت نہیں ہوتی نا، لیکن کیا کرتے ہیں، مطبوع کی وضاحت کرتا ہے۔ یعنی پہلے ایک لفظ ذکر ہوتا ہے نا، اس کی وضاحت کے لیے دوسرا لفظ لاتے ہیں، تو دوسرا والا جو لفظ ہے وہ پہلے کی کیا کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ هو تابع غیر سے پیوزخ المطبوع علیہ سبین و حرفیات بیچ میں نہیں تھا، جسے اقسم باللہ ابو حافظ نے اللہ کی قسم کہی، تب کسی کو تو معلوم ہوگی کہ ابو حافظ مثلا کون ہے، عمر سے ہے، لیکن بس کو تو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے بعد میں ذکر کیا عمر، تو عمر صفت کا لفظ نہیں ہے نا، غیر صفت ہے، اس نے ابو حافظ کو واضح کیا۔ حاضر اشتہر بعلمہ، یہ عمر ہم نے اس لیے کہ یہ علم کیا ہے، مشہور ہے، اگر کسی اور چیز سے مشہور تو پھر وہ لانا چاہیے۔ وَنَحْوَ جَانِ زَيْدٌ ابو عمر حِينَمَا اشْتَرَى بِكُنْيَتِهِ، اگر کنیت سے مشہور تو پھر کنیت ذکر کرے۔